لیکن وہ ذہین تھا اور اس ایک لمحے نے کیف جمال کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی وجہ تھی جس کے باعث یہ امیر سائیکو پیتھ کیف جمال سے مدد لینے میں مجبور تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا، ماہر فرید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں چھایا اس برطانوی بزنس مین کا سارا رعب اور خوف چٹکی میں خوا ہو گیا۔ میں چند باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز میں خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں، اوکے؟ پہلی بات، ماہر نے یہ بات محسوس کی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پہ گننے لگا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں لیکن میری بھی ایک بہن ہے۔ وہ بہن جس کے شوہر کے تم نے پیسے دینے ہیں۔ آگے چلو۔ کیف نے زبر سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگژری پہ نہیں لگیں گے۔ میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ برا کروں گا نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پہ نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات، ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا نا اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے اچکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پہ بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا راستہ کھل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے۔ کیف سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے کہتا گیا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔ ماہر فرید نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس کے چمکتے بوٹ بھی چھت سے لٹکتے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا آپ میرا بزنس سیٹ کروائیں گے؟ ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ کے بول رہا تھا۔ آواز نڈر تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذریعے بھی کریں۔ مطلب یہ کہ میرے بزنس ہمیشہ فلاپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی مجھے میری غلطی نہیں بتاتا۔ آئیڈیاز ہے میرے پاس، مینٹورز نہیں ہیں۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں مینٹور کروں؟ وہ متعجب ہوا تھا۔ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ دل البتہ زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنی ساری دولت خود سے کمائی نہیں جاتی کیف جمال، یہ کسی سے لی جاتی ہے۔ کیا تم نے وہ مشہور مقولہ نہیں سنا تھا کہ "یو ڈونٹ میک اے بلین ڈالرز، یو ٹیک اے بلین ڈالرز"؟ وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندگی تھی۔ گاڈ فاور۔ کیف ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن کم از کم آپ کو اس دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مینٹور کریں۔ میرے پاس بیبی سیٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر کیف نہیں سن رہا تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، جب تک میں آپ کے اس کام کا حصہ ہوں میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پہ بھی کام کروں گا۔ 2 ماہ کے اختتام پہ جب یہ گارڈ والی جاب ختم ہو جائے گی میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب وہ شدید اکتا چکا تھا۔ سنو لڑکے، تم اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ 1 منٹ مالک۔
ماہر فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے مینٹور کرنے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ جی بالکل، ماہر ہلکا سا ہنسا۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو اور تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ کیف کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزرے، اس کے ہونٹ بنچ گئے۔ میرا بزنس پلان دیکھیے، بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا۔ تم اگلے 2 ماہ ضائع کر دو گے، اور وہ بے رحمی سے بولا۔ اور اگر وہ 2 ماہ بعد میں آپ کے پاس اپنا پلان لے کر آ گیا تو؟ ماہر فرید پھر سے ہنس دیا۔ چلو آج تم پہ ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جمال۔ ماہر مالک نے تنبیہ کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا ایک انسان تمام وسائل کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آدھی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے۔ مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو کیف۔ تم میرے اس سوال کو حل کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اگلے 2 ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ تمہیں اپنے کام کے لیے بہترین آلات دیے جائیں گے۔ جو بھی آفس ریکوائرمنٹ چاہیے، ان کی مالک کو لسٹ بھیج دو۔ مالک اس بات سے بالکل خوش نظر نہیں آتا تھا، لیکن خاموشی اس کی مجبوری تھی۔ میں تمہیں 2 ماہ دیتا ہوں، تم اپنا پلان بناؤ۔ 2 ماہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ تم دن کے چند گھنٹے بھی کام کرو تو یہ کام کر سکتے ہو۔ تم گھر سے کام کرتے ہو، چاہو تو تمہیں ہم کوئی آفس یا لگژری اپارٹمنٹ بھی فراہم کر سکتے ہیں جہاں تم سکون سے دن کے چند گھنٹے کام کر سکو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم بزنس پلان بنا لو گے؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ناممکن! تم 2 ماہ تک اتنی سہولیات کے باوجود بھی ایک بزنس پلان تک نہیں بنا سکو گے۔ مالک اور میں تمہارے جانے کے بعد اس بات پر شرط لگائیں گے، کیونکہ تم ایک سست انسان ہو۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ میں آپ سے مختلف ہوں ماہر فرید صاحب۔ آپ ایک نارسسسٹ ہیں۔ اب کہ کیف جمال بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کے لیے اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھ کے بے روزگار نوجوانوں کی ناکامی کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے۔ آپ سونے کا چمچ منہ میں لیے بڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی محنت سے یہاں نہیں پہنچے۔ آپ پریویلیجڈ ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا بزنس امپائر چھوڑی ہے، جسے آپ خوبصورت لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس 2 ماہ ہیں کیف جمال۔ تمہارے پاس 2 ماہ ہیں۔ اسے کیف جمال کے الفاظ میں فرق نہیں پڑا تھا، اسی محفوظ انداز میں بولا۔ مگر میں جانتا ہوں تم 2 ماہ بعد بھی کوئی پلان لے کر نہیں آؤ گے، اور پھر میں ہر بزنس ڈنر پہ، ہر سیمینار پہ تمہارا قصہ سنایا کروں گا کہ کیسے انسان ہر شے کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔ ماہر فرید اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لمبی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا۔ ایسے ہاتھ مجسمہ سازوں یا پیانو بجانے والوں کے ہوتے ہیں۔ کیف نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ میں آپ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کیف نے ہاتھ ملا کے چھوڑ دیا۔ پھر وہ رکا، کھنکھارا۔ اب اسے ایک مشکل سوال پوچھنا تھا۔ اگر کسی وجہ سے میں 2 ماہ سے پہلے اس جاب کو مزید نبھانے سے انکار کر دوں، اگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہوں تو